Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Ali Sajid. I am here today with you on the 41st session of the project management series we started in this semester, and we are gradually heading towards the end. We are almost finished with almost all topics except few جو کہ آنے والے دنوں میں ہم کور کریں گے. ابھی ہمارے پاس آج کی نشست کے بعد لیڈرشپ ہے اور ہمارے پاس رسک ہے اور اس سے ملتے جلتے ایک دو ٹاپکس ہیں جو آنے والے چند سیشنز میں ہم ختم کر کے تو اس کو پورا وائنڈ اپ کر دیں گے اس کورس کو. اگر آپ ریکال کریں کہ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی 40th سیشن میں پروجیکٹ کاسٹنگ کی، اور ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. کاسٹ مینجمنٹ اور کاسٹ کنٹرول کی گفتگو کا سلسلے کو آج جاری رکھیں گے، اس کو آج ہم ختم کریں گے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ. اگر آپ ریکال کریں، ریکیپ کریں، 40th لیکچر میں ہم نے کاسٹ مینجمنٹ کی بات کی تھی، کاسٹ کنٹرول کی بات کی تھی، مینجمنٹ کاسٹ کنٹرول سسٹم کی بات ہوئی تھی جس میں ہم نے پلاننگ اینڈ کنٹرول کی بات کی، اور کاسٹ اینڈ کنٹرول دو مین اس میں سائیکل تھے جس کے اندر سیکنڈ سائیکل میں مزید 4 فیزز تھی. ہم نے کنٹرول کاسٹ کے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کیا، آپریٹنگ سائیکل کے میکنزم کو زیر بحث لائے. اس کے بعد ہم نے 2 ٹاپکس پچھلے سیشن میں اور ایڈریس کیے، وہ تھے کاسٹ اکاؤنٹنگ کے کوڈز، اس میں کاسٹ ڈیٹا کی بات کی تھی. تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا ہم نے بجٹ کو، اس کی کیٹیگری اور ٹائپس اور ڈیٹیل آج کی نشست میں ہم زیر بحث لائیں گے. آج کا جو 41st لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے ان ڈیٹیل پروجیکٹ کے بجٹ کی پرفارمنس. اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں جس میں ڈسٹریبیوشن اور ڈسٹریبیوٹڈ بجٹ ہے، اس میں مینجمنٹ ریزرو ہیں، اس میں انڈسٹریبیوٹڈ بجٹ ہے، اس میں ان ایلوکیٹڈ بجٹ ہے، اور پرفارمنس بجٹ ایز اے ہول ہم ریویو کریں گے آج. Second most important thing which we would like to discuss today is the concept of variance and earned value. In the variance we will in detail review 3 most important things, that is actual cost of work performed and budgeted cost of work performed and budgeted cost of work scheduled. ان تینوں کو ہم بار بار مختلف حوالوں سے ان کی میتھمیٹیکل ایکویشنز بھی دیکھیں گے اور اس کی اپلیکیشن پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر پروگرس کو ریویو کرنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے، ایویلویٹ کرنے کے لیے اور ریسرچ کرنے کے لیے ہم اس کی اہمیت کو واضح کریں گے ان 3 فارمولوں کے ساتھ. اگلی جو ضروری چیز ہم آج دیکھیں گے وہ ہے سی پی آئی اینڈ ایس پی آئی اور ویریئنس انالیسس، اور اس کے بعد ہم ڈپریسیشن کی بنیادی جو ایجوکیشن ہے، اس کے قاعدے ہیں، اس کے اصول ہیں. وی ول ریویو دوز تھنگس. خواتین و حضرات، حسب معمول ہم کچھ اچھی کوٹیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے تناظر میں اچھا پروجیکٹ مینیجر بننے کے لیے آپ کو بڑی ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں. پہلی جو آج کی کوٹیشن ہے جو آواز اخلاق ہے وہ آپ کو پردہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. ڈونٹ کرس دا ڈارکنیس، لائٹ اے کینڈل. ظلمت شب کو آپ برا نہ کہیں بلکہ آپ روشنیوں کے سفیر بن جائیں اور روشنی کو پھیلائیں. یہ بڑا آسان ہے کسی چیز کی مذمت کرنا، لیکن اچھائی کو پھیلانا مشکل ہے. جسٹ لائٹ اے کینڈل آف اینی گڈ تھنگ، اینی پازیٹیو ویلیو ایڈیشن ان دا سوسائٹی. سیکنڈ ہمارے پاس آج کی جو کوٹیشن ہے، دیر مے بی نتھنگ سیڈر دین پیپل ہو اسپینڈ دیئر لائفز ٹاکنگ اباؤٹ واٹ مائٹ ہیو بین. بڑا ایک اچھا میسج ہے، سیلف ایکسپلینیٹری. اس کے بعد ہم تیسری میسج دیتے ہیں آج کا. ڈونٹ بیکم اے وینڈرنگ جنرلٹی، بی اے میننگ فل اسپیسیفک، ٹو دا پوائنٹ، فوکسڈ، بریف اینڈ کنسائز ڈیلنگ جو ہے پروجیکٹ کے اندر آپ کو بڑا مدد کرے گی پروجیکٹ کو اٹھانے کے لیے. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اٹ از بیٹر ٹو بی prepared for an opportunity and not have one than to have an opportunity and not be prepared. آپ کو جب کوئی ترقی کے مواقع ملتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس تیاری مکمل ہو، اور پروجیکٹ میں مختلف امور پہ، مختلف سٹیجز پہ، مختلف مراحل پہ یہ مواقع ملتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے تیاری بیسک پری ریکوزٹ ہے، اس کی شرط اول. اگلا بڑا مزیدار میسج ہے، ویری انٹرسٹنگ. گریٹ مائنڈس ہیو پرپز، ادرس ہیو وشز. جو اچھے دماغ ہوتے ہیں ان کے مقاصد بڑے اعلیٰ اور رفع ہوتے ہیں، بڑے جلیل مقاصد کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور آرڈنری لوگوں کی محض خواہشات ہوتی ہیں. آپ دیکھیے، آپ نے گریٹنس کے زمرے میں فال کرنا ہے
یا روایتی سکہ بند عوام کے ہجوم میں بہ جانا آپ نے. یہ آپ کا کام ہے. سیلفنسلیس پہ اگلی جو ہے کوٹیشن, اٹ از امیزنگ واٹ یو کین اکمپلش اف یو ڈو ناٹ کیئر ہو گیٹس دا کریڈٹ. آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ کریڈٹ کس کو مل رہا ہے, بلکہ بڑے بے لوث طریقے سے, بڑے جذبے سے اور ایثار کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے رہے. نیچر از دیئر ٹو ٹیک کیئر آف یور سیکریفائسز اینڈ ول ڈیفینیٹلی ریوارڈ. وہ سپریم جو پاور ہے, وہ سپریم قوت ہے, ہمیشہ جسٹس کرتی ہے, اسی لیے اس کا نام منصف اعلیٰ ہے. If you are not part of the solution, you must be the part of the problem. اگر آپ کسی پروجیکٹ میں خاموش بیٹھے ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, then you must be a part of problem. You are not a part of solution. یہ بڑا ایک جنیرک اور بڑا گولڈن اور بڑا براڈ میسج ہے جو پروجیکٹ مینجمنٹ میں اپلائی نہیں ہوتا. دنیا کی ہر جگہ, سوشل لائف میں, پروفیشنل لائف میں, پرسنل لائف میں, ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. اس کو اپنے پلے باندھ لیں. آج کی گفتگو میں خواتین و حضرات ہم دیکھیں گے کاسٹ جو پروجیکٹ کے تناظر میں ہے, بجٹ کو دیکھیں گے. اگر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کی باڈی آف نالج کو ریویو کریں تو اس میں آپ کو اس کے تحت 3 چیزیں ملتی ہیں. پہلی ہے پروجیکٹ کاسٹ ایسٹیمیشن, دوسری ہے پروجیکٹ کاسٹ کنٹرول, اور تیسری ہے پروجیکٹ کاسٹ بجٹ. کاسٹ ایسٹیمیشن چند سیشن پہلے ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی تھی, 2 سیشنز لگائے تھے اس پہ. کاسٹ کنٹرول کو ہم نے پچھلے سیشن میں زیر بحث لائے, اور آج ہم پروجیکٹ کاسٹ بجٹ کو زیر بحث لاتے ہوئے اس کی ڈیٹیل میں, اس کی جزیات میں, اس کی تفصیل میں جائیں گے اور 1 بائی 1 اس کے مختلف ایونیوز کو ایکسپلور کریں گے, تاکہ ایز اے پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر کل کو پروجیکٹ میں آپ کاسٹنگ کے ہاتھوں مسئلے کا شکار نہ ہو اور آپ کے پاس ایک اعتماد آئے. آپ کانفیڈنس کے ساتھ جتنے بھی کاسٹنگ کے حوالے سے ایشو آپ کو پروجیکٹ کے انوائرمنٹ میں آتے ہیں ان کو ایڈریس کریں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, لیکن یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے اور اس کی بنیاد امپیریکل ڈیٹا پہ ہے کہ تقریباً 56% جو پروجیکٹ ہیں وہ کاسٹ اوور رن کا شکار ہوتے ہیں دنیا میں, اور اس کی ایک مین وجہ پروجیکٹ مینیجر کی صحیح کیلکولیشن, صحیح ایسٹیمیٹ اور صحیح پرائسنگ, صحیح کاسٹنگ کا نہ ہونا ہے. اس کی 3-4 جو بنیادی وجوہات ہیں اس میں پہلی وجہ ہے وہ ہے پور ایسٹیمیشن, دوسرا ہے انریلسٹک بجٹ, تیسرا ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی توقعات سے بہت کم ہے, اور چوتھا ہے جسٹ پلین پور فائنینشیل مینجمنٹ in the respective organization whosoever is doing whatever on the name of project management. یہ بڑا ضروری چیز ہے کہ آپ ان چاروں فیکٹرز کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ اس فیلئر کا شکار نہ ہو سکیں جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر کاسٹنگ کے حوالے سے. خواتین و حضرات, اگر ہم پچھلے لیکچر کو ریکال کریں تو ہم نے کچھ بات کی تھی کاسٹ سینٹر کی. جب ورک آرڈر آپ کو ریلیز ہوتا ہے تو یہ آتھرائز کرتا ہے کاسٹ کنٹرول سینٹر کو کہ وہ چارجنگ شروع کر دیں ٹائم کے حوالے سے جو مختلف کاسٹ رپورٹنگ ایلیمنٹ ان کے پاس آ رہے ہیں. نارملی جو ورک آرڈر ہوتا ہے یہ ایک قسم کی اتھارٹی ہوتی ہے ٹو سٹارٹ وتھ, اور یہ ورک آرڈر جو ہے اسپیسیفائی کرتا ہے آپ کے پاس آورز, ناٹ روپیز اور ڈالرز. اور یہ جو آورز ہیں, دیے گئے آورز, دیز اگین اسپیسیفائی اور انڈیکیٹ ٹارگیٹس, اینڈ دوز ٹارگیٹس آر سمپلی دا ریکوائرمنٹ آف PMO, دیٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ آفس. اگر PMO چاہے تو زیادہ اسپیسیفک ہو سکتا ہے اور وہ کمپیل کر سکتا ہے ڈپارٹمنٹس کو کہ اپنے ان آورز کی حدود میں رہیں, اور اس کے لیے پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا, بجٹڈ کاسٹ آف ورک شیڈیول دیٹ شوڈ بی چینج ٹو ریفلیکٹ دوز ریڈیوس نمبر آف آورز. BCWS دیٹ از بجٹڈ کاسٹ آف ورک شیڈیول کو آج ہم باقاعدہ ڈسکس کریں گے, اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور اس کی اپلیکیشن کو ریویو کریں گے. خواتین و حضرات, there are 4 categories of cost data normally accumulated in any given project. The first is labor cost. افرادی قوت پہ کتنی آپ کا خمینہ ہے اور اس پہ کتنی لاگت آ رہی ہے, پہلی چیز لیبر کے حوالے سے. دوسری ہے مٹیریل کاسٹ, را مٹیریل اور مٹیریل جو کنزیوم ہو رہا ہے پروجیکٹ کے اندر. تیسری ہے ادر ڈائریکٹ چارجز, اور چوتھی ہے اوور ہیڈ. تو پروگرام مینیجر ہے وہ پہلے 3 ڈیٹا کی اچھی کلیکشن کرتا ہے اور اس پہ اچھا کنٹرول ہوتا ہے, لیکن جو اوور ہیڈ ہے وہ نارملی ایئرلی اور منتھلی بیسس پہ اپلائی ہو جاتا ہے ریٹرو ایکٹیولی ٹو آل ایپلیکیبل پروگرامس. یہ بڑی ضروری بات ہے کہ چوتھے پہ یعنی اوور ہیڈ پہ
اس کا براہ راست اتنا افادیت کے حوالے سے کنٹرول نہیں ہے. بجٹ کی بات آج ہم کریں گے اور اس کو ہم ان ڈیپتھ دیکھیں گے. آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے بجٹ. اب بجٹ میں آپ جب اب دیکھتے ہیں تو پروجیکٹ بجٹ بیسیکلی ایک فائنل رزلٹ ہے MCCS کا, دیٹ از مینجمنٹ کاسٹ کنٹرول سسٹم کی آخری جو ہے فیز کی آؤٹ پٹ ہے آپ کا بجٹ. بجٹ کے لیے آپ ہسٹوریکلی انحصار کرتے ہیں تاریخی ڈیٹا پہ جو آپ کو کمپنی سے ملتا ہے, آپ اس پہ تخمینے لیتے ہیں, اس کو بیسٹ اسٹیمیٹ کا نام کیا جاتا ہے, اور انڈسٹریل انجینئرنگ کو اسٹینڈرڈز بھی بنائے ہیں اور ان اسٹینڈرڈز کو ریویو کرتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ باقاعدہ بجٹ کی بنیاد وہاں سے لیتے ہیں تین چیزوں سے. اب بجٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی ویری ریزنیبل, اٹینیبل اینڈ بیسڈ آن کنٹریکچولی نیگوشیٹڈ کاسٹ اینڈ اسٹیٹمنٹ آف ورک, SOW جس کو کہتے ہیں. اینڈ دیٹ بجٹ مسٹ آئیڈینٹیفائی, وہ نشاندہی کس چیز کی کرے, پلان مین پاور ریکوائرمنٹس کی, آپ کو کتنی افرادی قوت درکار ہے, نمبر 1. دین کانٹریکٹ ایلوکیٹڈ فنڈ, اور تھرڈ ہے مینجمنٹ ریزرو. اینڈ دیٹ آلسو مسٹ بی ٹریسبل تھرو بجٹ لاگ, اینڈ دیٹ بجٹ لاگ مسٹ انکلوڈ couple of things. The first thing is distributed budget, and second is management reserve, third is undistributed budget, and fourth is contract change. That should be part of budget log. Management reserve کی بات ہم نے پچھلے سیشن میں بھی کی تھی, لاسٹ سیشن میں اگر آپ کو یاد ہو. بنیادی طور پہ it is nothing but rupees or dollar amount established by project management office to cater for two things. First, to cater for all categories of unforeseen problems which might be there, which you might face as a project manager in your respective project. And second is contingency, which may be a result of out of scope work. وہ work جو آپ کے scope سے باہر ہے اور اس پہ آپ کو expense کرنا پڑ رہا ہے to the performance. So that should be used for task or dollars. And I will give you one or two examples. So management reserve in brief is meant for rate changes only. In case of any significant change in rate structure, you can use the management reserves allocated in the budget. So total performance budget should be adjusted accordingly, keeping in view the rate change. So خواتین حضرات, that management reserve جس کا میں نے بھی ذکر کیا is not meant to cover up bad planning estimate. جو آپ نے غلط تخمینے لگائے تھے ان کو کور کرنے کے لیے مینجمنٹ ریزرو استعمال نہیں ہو سکتے, نہ ہی یہ بجٹ اوور رن کے لیے استعمال ہو سکتے. سو مینجمنٹ ریزرو آفن یوزڈ ٹو کاؤنٹر بیلنس دا افیکٹ آف ایڈورس چینجز ان دا اوور ہیڈ. آپ کے جو ڈپارٹمنٹل یا پروجیکٹ کے اوور ہیڈ میں ایڈورس چینجز آ رہے ہیں, ان کے مضر نقصانات کی نفی کرنے کے لیے, اس کی تلافی کرنے کے لیے, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے مینجمنٹ ریزرو could be oftenly used. اگلی چیز جو بجٹ میں آتی ہے وہ ہے undistributed budget, management reserve کے بعد. These are typically associated with contract changes where time constraint prevent necessary planning to incorporate changes into performance budget. تو آپ کے پاس سم ٹائمز وقت کم ہوتا ہے اور آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتی گنجائش کہ آپ بجٹ کو امینڈ کریں یا اس کو ریویو کریں, تو کچھ حصہ جو ہے وہ انڈسٹریبیوٹیڈ بجٹ میں سے آپ استعمال کر لیتے ہیں ٹائم کو سیو کرنے کے لیے. فورتھ ہے انکنٹرول بجٹ, اینڈ دیٹ ٹیپیکلی ریپرزینٹ لاجیکل گروپنگ آف کانٹریکٹ ٹاسک دیٹ از ناٹ یٹ انکلوڈیڈ ان اینی آف دا بجٹ ایلوکیشن. یہ ہے انکنٹرول بجٹ کی ڈیفینیشن. خواتین و حضرات, یہ بجٹ کے مختصر تعارف کے بعد, ڈیٹا کے مختصر تعارف کے بعد, میں آج کے بڑے اہم ٹاپک پہ آنا چاہوں گا, اور وہ ہے ویریئنس, تغیر یا تبدیلی. بنیادی طور پہ ویریئنس کیا ہے؟ اینی ڈیویشن فرام اسکیڈول, ٹیکنیکل ایشوز اور پرفارمنس اور کاسٹ. ان چار چیزوں سے جب آپ انحراف کرتے ہیں تو ویریئنس کا ایلیمنٹ امبیڈ ہو جاتا ہے پروجیکٹ کے اندر. آپ شیڈیول کو چینج کرتے ہیں, پرفارمنس کو چینج کرتے ہیں, کاسٹ کو چینج کرتے ہیں, یا ٹیکنیکل پیرامیٹرز میں تبدیلی کرتے ہیں تو ویریئنس ڈیو ہو جاتی ہے. اور یہ تبدیلی ایک اسپیسیفک پلان سے کمپیریزن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. یعنی ان چاروں عناصر جن کا میں نے ذکر کیا, اس کو آپ اس کا ایک تقابلی جائزہ کرتے ہیں, اس کا موازنہ کرتے ہیں آلریڈی اپرووڈ اسپیسیفک پلان کے ساتھ. تو اگر اس میں کوئی انحراف ہو, اگر اس میں کوئی تبدیلی ہو, اگر اس میں کوئی چینج ہو,
تو آپ ویریئنس کے کانسیپٹ کو اپلائی کرتے ہیں. بنیادی طور پہ اٹ could be used by all level in any given project. And budget and schedule system must incorporate that variance, and that must be able to compare together because of couple of things. ایک تو آپ کو کنسسٹنسی چاہیے کہ بجٹ سے تبدیلی سے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا, تو یہ اس کنسسٹنسی کی نشاندہی اس انحراف کی وجہ سے آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر کرتا ہے, اور 4 پیرامیٹرز کا ذکر کیا, اس کے اندر اس کی تبدیلی کا ذکر ہے. Ladies and gentlemen, this is very important for you to understand that cost variance only compares deviation from the budget. It does not make any comparison from the deviation of the work accomplished, work performed or work itself. یہ بڑی ضروری بات ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو شیڈیول ویریئنس یا اسکیل ویریئنس جو ہے بنیادی طور پہ یہ کمپیئر کرتا ہے پلان ٹو ایکچوئل پرفارمنس, کہ آپ نے منصوبہ کیا بنایا تھا اور اس وقت آپ کی پرفارمنس کا کیا سٹیٹس ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ انکلوڈ اینی کاسٹ ایشو. سو ان دونوں وضاحتوں کو ذہن میں رکھیے کہ شیڈیول ویریئنس اور کاسٹ ویریئنس. کاسٹ ویریئنس جو ہے بجٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہے, شیڈیول ویریئنس جو ہے پلان سے ایکچوئل پرفارمنس کا تقابلی جائزہ یا موازنہ دے رہا ہے. Now this is the time that we should understand what are the methods or primary methods for measurement. The first method is of measurement is we call it measurable effort. Measurable effort میں کیا چیز ہے؟ What is measurable effort? It is nothing but discrete increment of work with a definable schedule for the accomplishment of various kind of procedures or products or tangible results. Because those tangible results are byproduct of those accomplishment which are the likely outcome of schedule or defined schedule. پہلی بات ہو گئی measurable effort کی. اب دوسری آتی ہے level of effort. دوسرا طریقہ کار جو measurement کا وہ ہے level of effort. In this definition you need to understand one thing that is very important, that work not lend itself to subdivide into discrete scheduled and increments of work. I can just give you one example. For example, you cannot differentiate or divide project support or project control. آپ اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. سو ان دونوں میئرمنٹ کے سسٹم کو ذہن میں رکھیں تو آگے چلتے ہیں کہ ویریئنس یوزڈ آن بوتھ ٹائپ آف میئرمنٹس. یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک میں یوز کر سکتے ہیں, ویریئنس دوسرے میں نہیں کر سکتے, دونوں میں یوز ہوتا ہے, دونوں میئرمنٹ میں. یہ بھی ایک لطیفہ چھوٹا سا نقطہ. Now, in order to calculate variance, we normally use 3 basic variants for budgeting and actual cost, for work scheduled and performed and planned. اب تینوں کی باری باری ہم وضاحت دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس 3 قسم کے کون سے ویریئنس کے کیلکولیشن کے بیسک آپ کے پاس اصول ہیں یا ڈیفینیشنز ہیں. پہلی جو چیز ہے آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں اور ہر پروجیکٹ میں ملے گی وہ ہے ایکچوئل کاسٹ. جو اصل لاگت ابھی تک آئی ہے پروجیکٹ کے اوپر, دس از کالڈ ایکچوئل کاسٹ, ایکچوئل اماؤنٹ آف منی اسپینڈ سو فار. اٹ از آلسو کالڈ ACWP, ایکچوئل کاسٹ آف ورک پرفارمڈ. ACWP کو آج کے لیکچر میں سیشن میں ہم بار بار استعمال کریں گے. یہ ایکچوئل کاسٹ کا دوسرا نام ہے. اینڈ ACWP از نتھنگ بٹ اماؤنٹ reported as actually expended in completing work accomplished within a given time period. اب دوسرا کانسیپٹ اس کے اگینسٹ ہے, وہ ہے planned value. What project should be worth at this point in schedule? We also called it BCWS, budgeted cost of work scheduled. So what is BCWS then? It is budgeted amount of cost for work scheduled to be accomplished plus one more thing, that is amount or level of effort scheduled to be accomplished in a given period of time. یہ ہو گیا BCWS. یہ بھی بڑا کامنلی یوز ہے پروجیکٹ کی کاسٹنگ کو کیلکولیٹ کرنے اور مانیٹر کرنے میں اور اسیس کرنے میں اور ایویلیٹ کرنے میں. تیسرا کانسیپٹ جو آپ کو بار بار ملے گا ہر پروجیکٹ میں وہ ہے BCWP, دیٹ از بجٹڈ کاسٹ فار ورک پرفارمڈ. BCWP اس کا ایک بڑا مشہور نام اور بھی ہے جس کو کہتے ہیں ارنڈ ویلیو. ارنڈ ویلیو کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کریں گے پروجیکٹ کے اندر.
Now question arises, what is BCWP? It is the budgeted amount of cost for completed work plus budgeted amount for level of effort completed within a given period of time. As I mentioned earlier, it is also called earned value. So, ladies and gentlemen, now what is earned value? It is physical work completed to date and authorized budget for that BCWP. At this stage, it is important for us to understand some basic terminology of costing. So I will take you to the slide and will show you few important definitions and terms. पहली terms जो आपको slide पे खबत नजर आ रही है वो है EAC, estimation at completion. Next thing which you are viewing on the slide is BAC, that is budget at completion, and that again is related to EAC. So now we can define EAC is equal to BAC divided by CPI, that is cost performance index, and we will further define CPI in a short while. So now third definition of the day is ETC, estimate to completion, or ETC by definition is ETC is equal to EAC minus actual cost AC. इसको भी ध्यान में रखिए. अगली स्लाइड पे आप देख रहे हैं cost estimation involves defining cost estimate for task, and second is cost budgeting that defines cost estimate across the time. तो आप cost estimating में और budget estimating में फर्क वाज़े देख रहे हैं. cost estimating का ताल्लुक सिर्फ टास्क के साथ है और cost budgeting का ताल्लुक पूरे बजट के साथ है across the project जो कि मुख्तलिफ दौरानियों उसके हैं. Fourth thing rather is VAC, variance at completion, and VAC by definition is equal to BAC minus EAC, और BAC और EAC को भी हमने define किया. So process of cost budgeting defines time phase cost estimate for the projects, and these costs could be applied to any level of work based on structure, program, project task, subtask, and work packages for work that is completed in program using these definitions. So now using various definitions, we are in a position to define variance, और वो आपको अगली स्लाइड में नजर आ रहा है, that is cost variance calculation. और ये थोड़े इसमें चूंकि बारीक नुकते हैं, मैं इसमें आहिस्ता से जाऊंगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बड़ा बुनियादी किस्म का मैथमेटिक्स, लेकिन कॉमन सेंस ज्यादा है और आपकी तो जो जरूरत चाहिए इसमें. तो CV that is cost variance by definition is BCWP minus ACWP, और इसको दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. CV is equal to EV minus AC, और EV is earned value and AC is actual cost and CV is cost variance. अब आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि नेगेटिव जो कॉस्ट है वेरिएंस का, that indicate a cost overrun, and negative scale variance means project is behind in scale. So scale variance then SV calculation, ये क्या होगी, SV is equal to BCWP minus BCWS. इसको दूसरे अल्फाज में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि SV is equal to EV minus PV, और PV is planned value and EV is earned value. So as you are viewing on the slide that in this analysis of both cost and scale, cost are used as the lowest common denominator. In other words, scale variance is given as a function of cost. So to avoid or alleviate this problem, the variance are usually converted to percentage. और वो percentage मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा रहा हूं. Cost variance in percentage जो है CVP, that is CV divided by BCWP, and scale variance in percentage SVP is equal to SV divided by BCWS, and S variance may be represented by hours, days, weeks, or even rupees or dollars. कोई भी monetary unit ले सकते. अब इसकी मैं आपको छोटी सी स्लाइड अगली स्लाइड में दिखा रहा हूं, एक छोटी सी एग्जांपल रादर. इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं that is scheduled to spend rupees 100K, K stands for 1000, for each of the first 4 weeks of the project. The actual expenditure at the end of the week 4 are rupees 325K. So BCWS is rupees 400K and ACWP is equal to rupees 325K. For these two parameters alone, there are several possible explanations as to project status. However, if BCWP is not known, say rupees 300K, then the project is behind schedule and overrunning the cost.
Ladies and gentlemen, this is very important for you to remember this thing, that all variants are always identified as a critical items and reported to all level of the organization at all tiers, at various ranks and stages. And critical variants established for each level of the organizations are normally in accordance with the management established policies. آپ اپنی مرضی سے اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. But again, there is no uniform methodology for variance threshold. So normally we have certain kind of permitted variance, and those are dependent of couple of things. The first dependence of those things are a life cycle phase, for example. Second is length of life cycle phase, and third is length of the project itself. The fourth is type of estimate. So accuracy of estimated variance control differ from project to project. اس کا کوئی فکس نہیں ہے ریشو یا اس کی تناسب، بلکہ وہ چینج ہوتا ہے، بدلی ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ. یہ ہم نے بات کر لی ویریئنس کی. اب میں آپ کو ایک سلائیڈ پہ لے کے جاتا ہوں، فگر 11 پہ، جو پروجیکٹ ویریئنس پروجیکشن کی بات کر رہی ہے. وائی ایکسس پہ مانیٹری ویلیو ہے جو روپے یا ڈالر میں ہو سکتی ہے. ایکس ایکسس پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم آتا ہے. اب اس فگر 11 کو ذہن میں رکھیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فگر آپ کو شو کر رہی ہے ٹائم فیسڈ کاسٹ ویریئنس فار اے پروگرام دیٹ ریکوائرز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, qualification and production phases. Now in this diagram, since the risk should decrease as time goes on, so therefore the variance boundaries are reduced. اب آپ کو میں فگر 12 پہ لے کے جاتا ہوں. اب آپ فگر 12 دیکھیں میرے ساتھ. یہ ہے میتھڈولوجی ٹو ویریئنس, and that figure shows that the variance envelope in such a case may be dependent on the type of the estimate. کہ estimate آ گئے, type یا category کیا ہے. So ladies and gentlemen, what are the benefits of using cost and schedule variance? ہم اس سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں؟ Again, it can help you to develop some integrated cost and schedule reporting system. And that system provides the very basis for carrying out some variance analysis. So by measuring cost performance in relation to work accomplished, this system ensures two things. First, that cost budgeting, and second is performance scaling. And they also ensures that these things are constructed on same database. So in addition to calculating cost and scheduling variance in terms of rupees or percentage, we also need to check efficiency of work accomplished so far in the project, and we have certain formula for that. What is the benefit of those formula? Those formulas are designed and meant to check the performance efficiency as a percentage of BCWP. اور BCWP کو بھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈیفائن کیا تھا. میں آپ کو دوبارہ پر اسکرین پہ لے کے جاتا ہوں تاکہ ان فارمولاز کو دیکھیں. اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ کاسٹ پرفارمنس انڈیکس CPI, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, that is equal to BCWP divided by ACWP, budgeted cost of work performed divided by actual cost of work performed, and that gives you one new formula, that is cost performance index. CPI کے نام سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. Then we have scheduled performance index SPI. یہ بھی آپ کو اوپر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں that is equivalent to BCWP divided by BCWS, that is budgeted cost of work performed divided by budgeted cost of work scheduled. Now اب ان دونوں فارمولوں کی جو آؤٹ پٹ ہے اس سے کچھ آپ نتائج اخذ کر سکتے ہیں. For example, if CPI, that is cost performance index, is equal to 1, we have perfect performance. بڑا صحیح جا رہا ہے پروجیکٹ. اینڈ اف CPI is greater than 1, we have exceptional performance. ہم آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس لے رہے ہیں اگر اب CPI ایک سے زیادہ ہے. اینڈ اف CPI, that is cost performance index, is less than 1, we have poor performance. اس اسٹیج پہ آپ کو فوری طور پہ انٹروینشن کی ضرورت ہے. مختلف مراحل پہ دیکھیں کیا وجوہات ہیں اس کی. اینڈ دا سیم انالیسس کین بی اپلائڈ ٹو دا SPI. اس کا تجزیہ بھی آپ اسی حوالے سے کر سکتے ہیں. تو CPI کا ایک نیا فارمولا بھی میں نے یہاں پہ لکھا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, is equal to earned value divided by actual cost. And if CPI is less than 1, this means that project is over budgeted. And SPI کا دوسرا فارمولا جو میں دے رہا ہوں, that is earned value divided by planned value, EV divided by PV. اور دونوں کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن پہلے دی. اب فگر 13 آپ میرے ساتھ دیکھیں خواتین حضرات.
اس میں پرفارمنس انڈیکس نظر آ رہا ہے آپ کو, اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ہارزنٹل ایکسس پہ ہے اور سی پی آئی اور ایس پی آئی جو ہے ورٹیکل ایکسس پہ ہے. نیچرل کرو نظر آ رہی ہیں آپ کو. تو فگر 13 کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ کاسٹ اینڈ اسکیل پرفارمنس انڈیکس جو ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹرینڈ انالیسس کے اندر, اور فگر 13 یہ شو کر رہی ہے. کمپنیز یوز either 3 month, 4 month اور 6 month moving average to predict trends. And the usefulness of trend analysis is to take corrective action to alleviate unfavorable trend by having an early warning system. تو اس کی مدد سے آپ کو ایڈوانس وارننگ مل جاتی ہے اور آپ کچھ کریکٹو میجر بھی لے سکتے ہیں ان ٹرینڈز کو دیکھ کے, اور آپ اس کا بر وقت تدارک بھی کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے افیکٹو یوز آف ٹرینڈ انالیسس may not be restricted to long term project. اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹائم needed to correct the situation. وہ ایک میجر ایشو ہے یہاں پہ. یہ ہو گئی فگر نمبر 13. اب ہم چلتے ہیں فگر نمبر 14 پہ. That shows an integrated cost schedule system. Now this figure 14 identifies a performance slippage to date. اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ bad situation if the costs are proportionately underrun. تاہم اگر آپ دیکھتے ہیں اس کو upper portion of figure 14, you will notice that costs are overrun in comparison to the budget cost, thus adding to the severity of the situation. اس سے صورتحال کی خرابی کا نظر بھی آ رہا ہے, آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. Figure 14 also explain management reserves, that is identified as the difference between control cost for project performance to date and the budgeted cost. آپ اس کا تقابلی جائزہ بھی کر سکتے ہیں مینجمنٹ ریزرو کا, ان دونوں کا سامنے رکھ کے, جس میں کنٹرول کانٹریکٹڈ کاسٹ ہے آپ کے پاس اور پروجیکٹ پرفارمنس اور بجٹڈ کاسٹ کیا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مینجمنٹ ریزرو کیا ہے, بنیادی طور پہ دیز آر دا کانٹینجنسی فنڈس جو کہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں بائی دا پروگرام مینیجر ٹو کاؤنٹر ایکٹ اناوائڈیبل ڈیلیز دیٹ مے افیکٹ دا پروجیکٹ critical path. So management reserves cover unforeseen events within a defined project scope that experience has shown are likely to occur in very oftenly various stages of project. Management reserves are not used for unlikely major force events or change in scope. یہ خاص آپ نے خیال رکھنا ہے. اکثر و بیشتر لوگ غلطی سے مینجمنٹ ریزروز کو استعمال کر لیتے ہیں جب سکوپ چینج ہو. سکوپ چینج کے لیے پیسہ الگ آئے گا, اس کو اسے مکس اپ نہ کریں. تو 14 فگر کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو لائن انڈیکیٹ ہو رہی ہے ایکچوئل کاسٹ کی فگر 14 میں, دیٹ شوز اے کاسٹ اوور رن کمپیئر ٹو دا بجٹ. ہاؤ ایور costs are still within the contractual requirement or obligation if we consider the agreement and the management reserve. So we conclude that things may not be as bad as they seem apparently. So ladies and gentlemen, now let us discuss the variance analysis. Variance analysis کے لیے بنیادی طور پہ جو کاسٹ اکاؤنٹ مینیجر ہے اس کے پاس, جس میں پروجیکٹ آفیسر بھی شامل ہیں, آپ کے فنکشنل مینیجر بھی شامل ہیں, اس کے پاس کیا گول ہے؟ اس کے پاس گول, پہلا جو مقصد ہے اس کے پاس اس زمرے میں وہ ہے ٹو ٹیک ایکشنز ٹو کریکٹ پرابلمس ود ان اوریجنل بجٹ. اگر ویریئنس زیادہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جی بجٹ کے حوالے سے میں اس پہ کیا تدبیری اور اصلاحی اقدامات لوں کہ یہ ویریئنس اوائڈ ہو جائے. دوسرا ہے کہ اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹ اس کوئکلی ریویو دا پروسیس آف ویریئنس انالیسس. اس کے ہم تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مقصد ہے اس کا. بنیادی طور پہ جو کاسٹ اکاؤنٹ مینیجر ہے, جس کو پروجیکٹ آفیسر بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو فنکشنل امپلائی کہہ سکتے ہیں, اس کا پاس ایک دو گولز ہیں. پہلا گول یہ ہے کہ جب بھی ویریئنس آئے تو اس پہ کوئی تدبیری اور کوئی اصلاحی اقدامات لے, کچھ کریکٹیو ایکشنز لے تاکہ اس کو پرابلم کی انٹینسٹی کو ایڈریس کر سکے اور اس کو اوریجنل بجٹ سے کمپیئر کرے اور موازنہ کے بعد دیکھے کہ آیا تخمینے سے کتنا زیادہ یہ کام ہے. یہ پہلا کام ہے آپ کا کاسٹ اکاؤنٹ مینیجر کا ویریئنس انالیسس میں. دوسرا اس کے پاس بڑی ایک اہم چیز ہے کہ وہ جواز دے نئے تخمینے کا, دیٹ از ٹو جسٹیفائی دا ریزنز اینڈ ریشنل آف نیو ایسٹیمیٹ.
اب اس سٹیج پہ 5 سوالوں کے جوابات بڑے ضروری ہیں تاکہ آپ ویریئنس انالیسس کو صحیح طور پہ کر سکیں، اور ایز اے مینیجر آپ کو ان سوالوں کے جوابات پتہ ہونے چاہیے. پہلا سوال ہے کہ واٹ پرابلمس آر کازنگ ویریئنس، اس کی وجہ کیا تھی. وہ جو اردو میں ایک شعر ہے نا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویریئنس کی کیا بنیادی محرکات کیا ہیں، کیا پس پردہ اس کے ایشوز ہیں جس نے اس ویریئنس کو کاز کیا. تو آپ تجزیہ کریں گے بڑا بھرپور معروضی حوالے سے اور زمینی حقائق دیکھیں گے. دین امپیکٹ کیا ہے اس کا ٹائم پہ، کاسٹ پہ اور پرفارمنس پہ. 3 چیزوں پہ اس کے ممکنہ مضمرات کا آپ جائزہ لیں گے اور اس کا جواب ڈھونڈیں گے. سیکنڈ کوشچن آپ کا یہ ہے دیٹ یو نیڈ ٹو کیری آؤٹ دا انالیسس آف امپیکٹ آف ٹائم، کاسٹ اینڈ پرفارمنس while carrying out the variance analysis. And third is impact on the other efforts. آپ کے پروجیکٹ میں کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں، اس پہ اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اگر ہیں، اگر نہیں ہیں تو چھوڑتے ہیں پھر اس کو. اینڈ دا فورتھ کوشچن از کریکٹیو ایکشنز پلانڈ اور انڈر وے. آپ نے کیا تدبیری اور اصلاحی اقدامات لیے کہ اس کا ازالہ ممکن ہو سکے. ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آف کریکٹیو ایکشن، اور کیا ممکنہ آپ کو نتائج ملیں گے جو اصلاحی اقدامات آپ نے لیے اس کے اندر ویریئنس انالیسس کے اندر. ان 5 سوالوں کے جوابات ملتے ہیں تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دے سکیں. Now, ladies and gentlemen, there are key parameters used in variance analysis, and that is earned value concept, and that is same as budgeted cost of work performed. As I mentioned earlier, that EV, that is earned value, is a forecasting variable, and that is typically used to predict whether project will finish over or under budget. تو وہ آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ پروجیکٹ کی فورکاسٹنگ کر سکیں، پیشین گوئی کر سکیں کہ یہ بجٹ سے اوپر جائے گا یا اس کے اندر رہے گا یا باہر چلا جائے گا یا مناسب رہے گا. اس سب کی جو پیشین گوئی کی کیفیت یا صلاحیت ہے آپ کو ارنڈ ویلیو کے کانسیپٹ سے ملتی. ارنڈ ویلیو کو میں آج کی نشست میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی وضاحت کے لیے میں نے آپ کو ایک سلائیڈ پہ چھوٹی سی ایگزامپل ڈھونڈی ہے جو آپ دیکھتے ہیں، میرے ساتھ رہیں. آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں ایز این ایگزامپل آن December 31st the budget shown that 800 hours should have been expended for a given task. However, only 600 hours appeared on the labor report. Therefore, the performance is 800 divided by 600 multiplied by 100 or 133%, and the task is underrunning in performance. If the actual hours were 1000, then the performance would be 80% and overrun would be occurring. یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے جو آپ کو واضح کر رہی ہے کہ آپ کیسے ارنڈ ویلیو کے کانسیپٹ کو بجٹ کے حوالے سے پروجیکٹ کی فنش کرنا انڈر یا اوور کے تناظر میں دے سکتے ہیں. خواتین و حضرات، اس مثال کے بعد ہم آتے ہیں کہ کیا ڈیفیکلٹیز ہیں، کیا مشکلات آپ کو پیش ہوتی ہیں جب آپ پرفارم کر رہے ہوں ویریئنس انالیسس. اور ویریئنس انالیسس میں آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں BCWP کا، دیٹ از بجٹڈ کاسٹ آف ورک پرفارمڈ. سو اس میں آپ کے لیے لازمی ہے کہ یو مسٹ بی ایبل ٹو پرڈکٹ 100% کمپلیٹ. اب اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے کمپنی کیا کرتی ہیں، دے یوز اسٹینڈرڈ روپیز اور ڈالر ایکسپینڈیچر فار پروجیکٹ. اس سے قدر نظر کہ کتنا پرسنٹیج کمپلیٹ ہوا ہے، اس سے ان کو نجات ہو جاتی ہے پروڈکشن کی حوالے سے جو کمپلیشن کے مسئلے ہوتے ہیں. اب میرے پاس جو خواتین حضرات آخری ٹاپک بلکہ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک آف دا ڈے ہے، ڈپریسیشن کا ٹاپک ہے. ڈپریسیشن کا مطلب کیا ہے؟ ایک کار میں نے آج خریدی، اگلے سال ویئر ڈیئر کی وجہ سے، نئے ماڈل آنے کی وجہ سے اس کی بازار میں قیمت کم ہو گئی. میں نے کہہ دیا کہ اس کو ڈپریشیٹ کر. دنیا میں ڈپریسیشن کے مختلف طریقہ کار وضع ہوئے ہیں، فارمولے بنے ہیں. کچھ لوگ ڈپریشیٹ کرتے ہیں پرسنٹیج کے حوالے سے، کچھ کور کرتے ہیں ٹائم کے حوالے سے. بنیادی طور پر ڈپریسیشن جو ہے، these are the technique used to compute estimated value of any object after a couple of the year across the road. 1 سال 2 سال 4 سال استعمال کرنے کے بعد اس کی کتنی قیمت رہ گئی ہے. I just give you one general example for that. Some banks, when they give car to their employees, they depreciate the price of the car at the rate of 25% per annum. And after 4 years, the book value of car becomes 0. یہ ڈپریسیشن کا ایک طریقہ ہے.
پوائنٹ میں کیا ایمفیسس کر رہا ہوں کہ ڈپریسیشن بھی کاسٹ کے اندر ایک کاسٹ کا ایلیمنٹ ہے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کو کاسٹنگ میں شامل کرنا بہت ضروری عمل ہے۔ اب 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں دنیا میں جو بڑی کامن ہیں ڈپریسیشن کے لیے. You may find maybe dozens of ways for depreciation, but the most commonly used are, first is straight line depreciation. Now in this first method of depreciation, the same amount is depreciated or reduced over each year from its original cost. Second method is double declining balance. In the first year you depreciate the things at very high value. Again, as its name indicate, twice amount of straight line, and each year after that deduction is 40% less than previous year. یہ ہے دوسرا طریقہ جس کو ہم ڈبل ڈکلائننگ بیلنس میتھڈ کہتے ہیں، یہ ڈپریسیشن کا دوسرا طریقہ. تھرڈ ہے سم آف ایئر ڈپریسیشن. اس کی میں اب چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. اگر کسی آبجیکٹ کی، اینٹیٹی کی یا پروڈکٹ کی لائف 5 سال ہے تو ٹوٹل بنے گا 1 to 5 is 15. So first year deduce 5 divided by 15 from the cost, and the second year deduce 4 divided by 15 and so on. یہ ہے sum of year depreciation کا طریقہ جو کہ third method ہے depreciation کا. اس کے بعد ہے parametric modeling of estimation. In this we use mathematical models to make an estimate. اس کی 2 طریقے ہیں دنیا میں بڑے مشہور. پہلا ہے regression analysis. So regression analysis is very famous and very widely used way to gauge these kind of things. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے جو کہ بیس کرتا ہے ہسٹوریکل انفارمیشن پہ، کئی سال کے ڈیٹا پہ محیط ہے انفارمیشن. اور جو دوسرا آپ کے پاس طریقہ کار ہے وہ ہے لرننگ کرو. لرننگ کرو کو ہم نے پروڈکٹیوٹی امپروومنٹ کے اندر بھی دیکھا تھا. بنیادی طور پہ ماڈل بیس کرتا ہے اس اصول پہ کہ کاسٹ پر یونٹ ڈیکریز ہوتی ہے ایز یو ورک مور اینڈ مور ورک گیٹ کمپلیٹڈ and the worker get more experience. So because of experience, his speed of delivery and the rate of output increases to a substantial level. اور وہ incrementally ایسے increase ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تجربہ ہوتا ہے. یہ لرننگ کرو کا concept ہے. اب ایک ہے bottom up estimate. It's the same as work breakdown structure estimate, and that again involves estimation of each work item and adding estimate to get total پروجیکٹ اسٹیمیٹ. یہ ہو گیا آپ کے پاس باٹم اپ اسٹیمیٹ. اور لاسٹ اسٹیمیشن ٹیکنیک جو آپ پر سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس ٹیکنیک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیمیٹ ٹیکنیک بنیادی طور پہ اس میں کچھ کریکٹرسٹکس ہیں کہ اسٹیمیٹ بیسڈ آن پاسٹ پروجیکٹ، دیٹ از اگین ایز آئی مینشنڈ ارلیئر ہسٹوریکل انفارمیشن، بٹ دس از لیس ایکوریٹ کمپیئر ٹو باٹم اپ اسٹیمیشن اینڈ ٹاپ ڈاؤن اپروچ. اٹ ٹیکس لیس ٹائم کمپیئر ٹو باٹم اپ اسٹیمیٹ. And again, it form an expert judgment. Ladies and gentlemen, in today's lecture and in the previous lecture, we tried to address few important issues pertaining to the project costing, estimation, and budget control. اس 2 سیشنز کے اختتام پہ میں آج کی سیٹنگ میں چند منٹ لوں گا کچھ اہم موضوعات کو ایڈریس کرنے کے لیے جو پروجیکٹ کی اخلاقیات کے حوالے سے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ ایتھکس. آپ کو آج کی دنیا میں، اس گلوبلائز دنیا میں جہاں پہ پوری دنیا ایک چھوٹے سے نقشے کی طرح آپ کی ہتھیلی بھی آ چکی ہے، پروفیشنل نارمز کا احساس کرنا آپ کے لیے ایک لازمی امر ہے. میں آپ کو انکریج کروں گا، میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ایتھکس کو پڑھیں، دیکھیں اور اس پہ حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی میں لانگ ٹرم دوام ہے، اسی میں ہی لانگ ٹرم اینڈ سسٹینیبل پروفٹ ہے، اداروں کی گروتھ ہے. عارضی فائدے، تھوڑی مدت کے لیے منافع اور لوگوں کے بنیادی حقوق اور اکنامک ایشوز میں رد و بدل کر کے بعض پروجیکٹ میں آپ عارضی طور پہ سسٹین کر لیتے ہیں یا منافع لے لیتے ہیں یا کچھ ایکسٹرا گین کر لیتے ہیں، لیکن میڈیم اور لانگ ٹرم میں اس میں زوال ہی زوال ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے. میں ایتھکس پہ بات کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم المرتبت اسلامی شخصیت کا حوالہ دوں جن کے بزنس ایتھکس میں
یہ بات شامل تھی جو کہ زیتون کے تیل کا کام کرتے تھے کہ ان کے 80 بیرلز میں سے ایک بیرل میں ڈیڈ جو تھا ایک جانور یا چوہا نکلا تو انہوں نے 80 کے 80 جو تھے بیرل زیتون کے آئل کے ضائع کر دیے. یہ ہیں اللہ کے فضل سے اسلامک ایتھکس جو بزنس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد سے دیکھے سنے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آنے والے چند لیکچرز میں اختتامی لیکچرز میں کوشش کروں گا کہ ہر لیکچر میں 2 سے 3 منٹ یا چند منٹ میں ایتھکس کی کچھ مثالیں دوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. مجھے جب بھی ویسٹ میں امریکہ یا کینیڈا یا یورپ میں جانے کا موقع ملا میں نے ایک بڑی خوشائند چیز وہاں دیکھی کہ وہاں پہ ہر پروفیشنل انجینئر کو کسی بھی مینیجر کو اپنے لائسنس لینے کے لیے پروفیشنل ایتھکس کا امتحان پاس کرنا پڑتا ہے. نہ صرف وہ امتحان پاس کرتے ہیں بلکہ اس پہ عمل درآمد کرنا بھی لازمی ہے. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ڈیولپنگ نیشنز لائک پاکستان اس میں بھی بعض اداروں میں بڑی پازیٹیو پیش رفت ہوئی ہے اور اکثر ادارے اپنے پروفیشنل کوڈ آف کانڈکٹ تیار کر رہے ہیں. خود پاکستان جیسے ملکوں کی مرکزی حکومتوں میں بعض اداروں نے اس پہ کام کیا اور اپنے اپنے کوڈ آف ایتھکس تیار کیے. اس کے مطابق عوام کو یا پبلک کو سروسز دے رہے ہیں. میں آپ کو انکریج کروں گا کہ پروفیشنل ایتھکس کے حوالے سے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر باقاعدہ کوڈ آف کانڈکٹ تیار کریں. سپلائر کے حوالے سے، ورکرز کی پے کے حوالے سے، پرفارمنس اپریزل کے حوالے سے، پیمنٹ کی ڈلیوری کے حوالے سے اور کمیشن کے روایتی کلچر کے ختم کے حوالے سے. ایتھکس کی بنیاد فلاسفہ یونان نے آج سے 3000 سال پہلے رکھی اور مولم اول نے یونان میں اس پہ پہلی کتاب لکھی جو کہ آج بھی پاکستان جیسے ملکوں میں اس کا انگلش ٹرانسلیشن 3000 سال پہلے جو کتاب لکھی گئی تھی اس کا ترجمہ اور انگلش میں دستیاب ہے. اب ایتھکس کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ایتھکس آر اسٹینڈرڈ آف رائٹ اینڈ رانگ دیٹ انفلوئنس ہیومن بہیویئر. آپ کی انسان کی سوچ کے اندر اس کے کردار، اس کے سوچ کو منفی یا مثبت حوالے سے متاثر کرنے والی چیز جو ہے وہ ایتھکس ہے. اور جو رائٹ بیہیویئر ہے اس کو نارملی ہم کہتے ہیں ایتھیکل اور رانگ بیہیویئر کو ہم کہتے ہیں ان ایتھیکل. مثلا ورکر کی تنخواہ کو لیٹ دینا، کسی کی پیمنٹ کو 30 یا 40 یا 90 ڈیز کی بجائے 6 مہینے یا سال لیٹ کرنا اور اس کو اسی پیسے کو پروجیکٹ کے اندر کہیں اور استعمال کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو انیتھیکل ایٹیٹیوڈ کی بازی کرتی ہیں. میں بڑے وثوق سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس سے پروجیکٹ میں آپ کو چند پیسوں کا تو شاید عارضی طور پہ فائدہ ہو جائے لیکن میڈیم اور لانگ ٹرم میں یہ ادارے کو دوام نہیں بخشتی ہے. یہ چیزیں انیتھیکل ایٹیٹیوڈ اور انیتھیکل پریکٹسز پروجیکٹ کو اینڈ آف دا ڈے ضروری نہیں کہ کامیابی سے روشناس کرے بلکہ اس بات کا وسیع اور روشن امکانات ہیں کہ پروجیکٹ میں آپ کو کامیابی کم ہو اور یہ عارضی فوائد جو کہ ہم انیتھیکل پریکٹسز دیکھتے ہیں اس سے گریز کرنا ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کی ذمہ داری ہے. آنے والے سیشنز میں اس پہ مزید کچھ روشنی ڈالوں گا. خواتین و حضرات، میں نے آج ایتھکس کی بات کی جو پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ آپ کی پریکٹسز میں ایک انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ ایتھکس از اے سیٹ آف بلیف اباؤٹ رانگ اینڈ رائٹ اینڈ پرنسپل آف کانڈکٹ گورنس any individual or a group of people and behavior that is fair and just and over and above obedience to the law and regulation is called ethical practice. جہاں پہ ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم فیئرنس اور جسٹس کی بات کرتے ہیں اور یہ فیئرنس اور جسٹس آپ کی ٹیم کے ساتھ سب سے پہلے شروع ہوگا. ایتھکس کے ایشوز پہ میں مزید روشنی ڈالوں گا اور ہم دیکھیں گے کہ پروجیکٹ کے سٹارٹ کے ساتھ ہی اگر آپ ایتھیکل کوڈ آف کانڈکٹ کی کوئی اچھی سی ڈاکومنٹ تیار کر لیں تو تھرو آؤٹ پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن میں آپ کو ہیلپ ملے گی. اس میں آپ پروموشنز، پرویلیجز، پرکس، پے، رینک، اسٹیٹس، فیسلٹیز سب اس کے اندر ڈاکومنٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو لوگ بطور خاص پروجیکٹ کے اندر کوڈ کریں گے کہ اس پروجیکٹ میں نہ صرف پروفیشنل ٹیم ہے بلکہ ایتھیکل ٹیم ہے جو کہ پروفیشنلی ساؤنڈ ہے، ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ ہے اور ایتھیکلی ہائیسٹ لیول آف پیڈسٹل پہ وہ جا رہی ہے.
آج کی سٹنگ میں ہم نے کاسٹنگ کے ایشوز کو زیر بحث لائے، پروجیکٹ کے بجٹ پہ دیکھا، کچھ کیلکولیشنز کی بات کی، ایکچوئل کاسٹ کی، بجٹڈ کاسٹ کی، ارن ویلیو کو ہم نے ون بائی ون مختلف ایگزامپلس کے ساتھ ریویو کیا۔ کاسٹنگ کی ہماری سیٹنگ 4 لیکچرز کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ ایتھکس کے گفتگو کو اگلے آنے والے سلسلے میں جاری رکھیں گے۔ تب تک میں آپ سے اجازت لوں گا، اپنے دوستوں کا، عزیزوں کا، اسپیشلی ٹو یور پیرنٹس، پلیز ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔